باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل بامطابق مقدس لوکا 18 باب پہلی 8 آیات۔ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا ضروری ہے، انہیں ایک تمثیل سنائی اور کہا کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا جو نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آتی اور اس سے یہ کہا کرتی تھی کہ میرے مدعی کے مقابل میرا انصاف کر۔ اس نے مدت تک نہ چاہا، لیکن پیچھے اپنے جی میں کہا کہ ہر چند میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر مجھے دکھ کرے۔ اور خداوند نے کہا کہ سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، یا ان کے واسطے دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ مگر جب ابن انسان آئے گا تو کیا زمین پر ایمان باقی ہوگا؟ پاک انجیل کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آج 18 نومبر 2023 ہفتے کا دن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ لطوری لحاظ سے ہم اپنے آبادی سال کے 32ویں ہفتے کے آخری دن میں داخل ہو رہے ہیں، اور آج ہم انجیل مقدس پر دھیان و گیان کرنے کے لیے دیکھتے ہیں خدا کا پاک کلام ہمیں کیا سمجھاتا ہے۔ عزیز مومنین، ہم لطوری سال کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور خدا ہمارے خدا کا پاک کلام ہمیں دکھاتا اور سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنے اور ہمت نہ ہارنا کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ مسلسل اور بار بار دعا کرنے سے خدا ضرور ہماری دعا قبول کرے گا۔ خدا یسوع مسیح یہ نقطہ سمجھانے کے لیے ایک خوبصورت اور پرمعنی تمثیل سناتے ہیں، جس کو ہم بے انصاف قاضی اور بیوہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس تمثیل میں لگتا ہے قاضی رشوت خور ہے، غریب اور کمزوروں کو نظر انداز کرنے میں مشہور ہے، اور انصاف کی قیمت وصول کرتا ہے، بلکہ طاقتوروں کو انصاف دیتا ہے، کمزوروں کو انصاف دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تمثیل ہمارے معاشرے اور نظام عدل کی بھرپور عکاسی کرتی ہے، لہذا اس تمثیل کو سمجھنا مشکل نہیں۔ اس تمثیل میں بیان کی گئی صورتحال ہمارے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے، مگر اس تمثیل میں اہم اور توجہ طلب کردار کمزور اور بے بس بیوہ عورت کا ہے، جو کہ بار بار مسلسل انصاف کے لیے قاضی کا دروازہ اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، حتیٰ کہ بے انصاف قاضی بھی اس پر توجہ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور آخر کار اس کا انصاف کرتا ہے۔ ہمارا خداوند تو عادل ہے، انصاف پسند ہے، رحم دل اور شفیق ہے۔ وہ تو پہلے ہی کمزوروں کا حامی اور مددگار ہے، وہ بے زوروں کا انصاف کرتا ہے اور ان کی لڑائی آپ لڑتا ہے۔
وہ اپنے لوگوں کی مذلت دے کر زمین پر بچانے کے لیے بھی اتر آتا ہے۔ محسن احسان کہتے ہیں خلوص و دعا میں اثر بھی آتا ہے، خلوص ہو تو دعا میں اثر بھی آتا ہے، شجر ہرا ہو تو اس میں ثمر بھی آتا ہے۔ فلک نشین سہی میرا خدا مگر محسن، فلک نشین سہی میرا خدا مگر محسن، کبھی کبھی وہ زمین پر اتر بھی آتا ہے۔ تو پہلی طلب اسی بات کا تذکرہ کرتی ہے کہ فرعون کے مقابلے میں کمزور اور غلام لوگوں کی خدا مدد کرتا ہے اور ان کے لیے سمندر بحر کلزم کو خشک کر کے راستہ بنا دیتا ہے۔ وہ ہماری بھی ایمان کی دعا کو سنے گا اور توجہ دے گا۔ ایمان رکھو اور ہمت مت ہارو، یہ آج کی پاک انجیل کا خصوصی طور پر پیغام ہے۔ عزیز مومنین، خدا عدل کا خدا ہے، رحم کا خدا ہے۔ اگر بے انصاف قاضی اس بیوہ اور کمزور عورت کی مسلسل التجا اور درخواست پر توجہ دینے اور اسے انصاف فراہم کرنے پر قائل ہو جاتا ہے تو ہمیں ہرگز خدا سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو ہمیشہ انصاف کرتا اور مسلسل پکارنے والوں پر توجہ کرتا ہے۔ خداوند آج کی پاک انجیل کے طفیل ہمیں ہمارے ایمان میں مضبوطی بخشے اور کبھی بھی دعا سے ہمت نہ ہارنے کی یا وہ توفیق عنایت فرمائے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔